مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. بھرپور تعاون کریے. ادارہ اپنا ہے، اپنا پڑوسی ادارہ ہے، ہمارا قریبی ادارہ ہے. اس ادارے کا بھرپور تعاون کریں. نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين طيب طاهر صادق بشير نذير رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال امام فخر الدین رازی في التفسير القديم: اولیاء اللہ لا يموت لكن تنظرون اندار الى مندار. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب آواز بلند پڑھی: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابة سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمدللہ، آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعۃ المبارک کا دن یوم مشہور ہوتا ہے، اس میں ملائکہ مقربین حاضر ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والوں کے لیے. ماشاءاللہ، اس مقدس دن پر آج ہم جمع ہوئے ہیں کرسی مبارک حضرت میاں راج ولی صاحب کے دربار عالیہ میں ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا جمع فرمائے یا قبول فرمائے. آمین. نعت شریف کے ایک دو اشعار میں پڑھوں، لیکن توقع یہ رکھو آپ میرے ساتھ پڑھیے. سب سے اولا
ارشاد ہے، تمام حضرات پڑھتے ہوں گے سورہ فاتحہ شریف میں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں مولا ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کس چیز کو تمنا ہے صراط المستقیم پہ چلنے کی؟ ہاتھ بلند کرے، سب کو ہے نا؟ رب فرما رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہاں سے ایک خطاب ہونا چاہیے، صراط المستقیم مانگنے والوں، صراط القرآن، میں نے قرآن کو بھیجا ہے، قرآن کے راستے پہ چلو۔ میں نے آقا کو بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر جو برگزیدہ کتاب میں نے نازل فرمائی ہے، اس کے جو احکام ہے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، وہی صراط المستقیم ہے۔ لیکن اسی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہو جائیں گے۔ مولا ہمیں صراط المستقیم کی ضرورت ہے، کیسے چلیں گے صراط المستقیم پہ؟ کس کس کو تمنا ہے؟ سب کو ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط المستقیم پہ چلنے کی خواہش کرنے والوں، صراط المستقیم پہ چلنے کی عرض کرنے والوں، اگر آپ کو صراط المستقیم پہ چل نہیں ہے تو میں آپ کو راستہ نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو راستہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ مولا ہم نے کس طریقے سے معلوم ہو جائے گا صراط المستقیم کیا ہے، کون سا راستہ صراط المستقیم ہے، کون سا راستہ قرآن کا راستہ ہے، کون سا راستہ نبیین کا راستہ ہے، کون سا راستہ جنتیوں کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط المستقیم ماننے والوں، میں آپ کو راستہ نہیں بتا دوں گا بلکہ راستے والے بتا دوں گا۔ سبحان اللہ، کون بتا دوں گا؟ آپ راستے والوں کو پکڑو، جہاں سے وہ گزریں گے، جہاں سے وہ چلیں گے، ان کے دامن کو پکڑو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، جس راستے سے وہ گزر جائیں گے ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو ولیوں کے ساتھ مل جاؤ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا تو صدیقین کے ساتھ مل جاؤ، اگر آپ کو کامیاب ہونا تو شہداء کے ساتھ مل جاؤ، اگر آپ کو کامیاب ہونا تو نبیین کے ساتھ مل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے راستے پہ چلو، شہداء کے راستے پہ چلو، صدیقین کے راستے پہ چلو۔ مولانا ہم نے نبیین کو دیکھا ہے کیسے چلیں گے، ہم نے شہداء کو دیکھا ہے کیسے چلیں گے، ہم نے صدیقین کو پایا ہے کیسے چلیں گے۔ فرمایا میرے بندوں غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، مصطفیٰ کے نام لے آپ کبھی غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، میں نے آپ کے لیے حضرت راج ولی صاحب کو رکھا ہے، میں نے میاں راج ولی صاحب کو رکھا ہے، آپ اس کے دامن کو پکڑو، یہ آپ کے نبیوں سے ملائے گا، یہ آپ کو شہداء کا راستہ بھی دکھائے گا، صدیقین کا راستہ بھی دکھائے گا۔ میں نے آپ کو اولیاء کامل اس لیے عطا فرمائے تاکہ وہی صراط المستقیم کے پیروکار رہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لوگ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں سے آج ہم انحراف کرتے ہیں، ہم دور بھاگ رہے ہیں ان لوگوں سے، وقت کی ضرورت ہے، ہم نے ولیوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اگر ہم نے کامیاب دنیا اور آخرت میں ہونا ہے، اس بے ہوشی، بھلائی، گمراہی، بدعقیدگی سے بچنا ہے تو وقت کی ضرورت ہے، ہم نے ولیوں کے مشن کی آبیاری کرنے کی ضرورت ہے، ولیوں کے مشن پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دیکھو ہر طرف سے کتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، کتنی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کتنی شراب خوری ہو رہی ہے، بدعقیدگی عام ہو رہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی میں آیا ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس سے روایت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ من عاد لی ولیا فقد عزمتہ بالحرب، جو کوئی شخص میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا، جو کوئی شخص میرے ولیوں سے عداوت کرے گا، ان کا بغض اپنے دل میں رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چتاونی سنو، رب فرماتا ہے میرے ولیوں سے دشمنی رکھنے والوں
کی؟ کون خدا کے ساتھ جنگ کرے گا؟ آج ہم حضرت میاں راجی ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مبارک پر سب حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میں نے انعام فرمایا۔ شاباش، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میں نے انعام فرمایا۔ انعام یافتہ جماعت کون سی ہے؟ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ ہم ولیوں کے مشن پہ چلنے والے ہیں، ولیوں کے مشن کی آگیاری کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہے، اخروی میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب غائب بھی ہو جائیں گے بھی انشاءاللہ الرحمن، آخر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کن کے در سے؟ ولیوں کی برکت سے، ولیوں کے طفیل و صدقے سے۔ امام فخر الدین رازی اور آج عرس ہے نا، عرس کی ایک بات میں بتاؤں پھر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ عرس کی ایک بات، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تفسیر کبیر تفسیر رازی میں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہے، سبحان اللہ، بے شک اللہ کے جو اللہ کے ولی ہے ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ وہ دنیا میں کبھی مغموم ہوئے نہ کبھی ہو جائیں گے، نہ ان کو کبھی دنیا میں خوف تھا نہ کبھی ہوگا۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ بغیر خوف اور بغیر ڈر کے دنیا میں جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اولیاء اللہ لا یموت، کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء اللہ لا یموت، اولیاء مرتے نہیں ہیں، اولیاء مرتے نہیں ہیں، لیکن دار من دال ارادار، لیکن جب اولیاء اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، یہی ولیوں کی موت ہوتی ہے۔ ایسا کام امام حضرت محدث عبد العزیز گالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں، فرمایا جو ولی انتقال فرماتا ہے گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جتنے درجات اس کو دنیا میں ہوتے ہیں، جس طرح وہ اپنے مریدین کو دنیا میں مدد کرتا تھا، مریدین کی حاجت روائی کرتا تھا، مریدین کا وہ مشکل کشا تھا، جب وہ ولی انتقال فرماتا ہے اس کا درجہ دوہرا کیا جاتا ہے، اس کا درجہ دگنا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مریدین کا وہ مشکل کشا دنیا میں تھا، مریدین کو مدد کرتا تھا، مریدین کی حاجت روائی کرتا تھا، جب وہ اس گھر سے دار پانی گھر سے اصل گھر میں داخل ہو جاتا تو اس کی زندگی جو برزخی زندگی ہے اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ بنسبت جتنا مدد وہ دنیا میں کرتا تھا اس سے زیادہ مدد وہ برزخی زندگی میں کرتا ہے۔ اس لیے امام فخر الدین رازی نے فرمایا اولیاء اللہ لا یموت، اولیاء مرتے نہیں ہیں۔ دھوکہ ہے ہماری آنکھوں کو، دھوکہ ہے جو کہتے ہیں ہم ولیوں کے دربار میں کیوں جاتے ہیں، یہ تو مرتے ہوئے یہ سوئے ہوئے۔ میں کہتا ہوں امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ حدیث قدسی میں آقا نے فرمایا جو خدا کا محبت نوافل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، ولی کے ہاتھ خدا بن جاتا ہے، ولی کی زبان خدا بن جاتی ہے، ولی کی بینائی خدا بن جاتی ہے، ولی کا سننا، ولی کے کان خدا بن جاتا ہے۔ جس کا وجود خدا کا وجود بنے کیا وہ مرے گا کبھی؟ جس ولی کا وجود خدا کا وجود بنے کیا وہ ولی کبھی مرے گا؟ اس لیے فخر الدین رازی نے فرمایا اولیاء اللہ لا یموت، اولیاء کبھی مرتے نہیں ہیں، لیکن دارا انتم قلون من دار، بلکہ وہ ایک گھر سے نکل کر دوسری گھر کی طرف داخل ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے دنیا میں ہوتے ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کو بالخصوص میاں عبد المجید صاحب کے کارکنوں کو کاروان اسلامی انٹرنیشنل کی طرف سے بالخصوص دارالعلوم المصطفیٰ رمپورہ کی طرف سے اور مبارک راجی ولی صاحب کے
اور اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ کاروان اسلامی کا یہی مشن ہے. پچھلے 12 سال سے کاروان اسلامی جموں کشمیر میں یہی کام کر رہی ہے. جو بدعقیدگی یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، عرسوں کو بند کیا گیا تھا، درود حضور کو بند کیا گیا تھا، اورات کو بند کیا گیا تھا، رائے صبح کو بند کیا گیا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تقریم کو شرک و بدعت کہنے والوں کا منہ توڑ جواب کاروان اسلامی دینے کے اس وقت پورے ہر سطح پر کام کری ہے. اس لیے میں آپ سازات کو کاروان اسلامی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ رحمان توقع یہ رکھوں گا کاروان اسلامی کی جانب سے کل صبح 8 بجے سے آج نماز اثر تک طارق پورہ تحصیل مرکز عیدگاہ طارق پورہ میں ایک حیات النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کانفرنس حیات النبی کانفرنس کا انعقاد کاروان اسلامی نے کیا ہے. میں آپ تمام حضرات کو اس کانفرنس میں آنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں. انشاءاللہ رحمان آپ صاحب سبھی حضرات کل صبح 9 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک اس کانفرنس میں شریک ہو جائے. انشاءاللہ میں وہاں پر علماء کرام کے خطابات سے آپ اپنے آپ کو معزز حاصل فرمائے. آخر پر دعا ہوگی، دعا میں بھی شرکت کریں گے. میں یہ توقع رکھوں گا انشاءاللہ میں آپ سے بھی آؤں گے کانفرنس میں. انشاءاللہ میں حیات النبی کے مشن کو جگانے کے لیے آپ کل طارق پورہ پہنچ جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.